الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها دانیال کا ہے کیوں اوپر بھیجیں من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها صدق الله العظيم. بھی موسم ایسا ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موضوع آج کا بہت اہم ہے کیونکہ اس ہفتے جو معاملات ہیں وہ ووٹ کے حوالے سے ذکر کرنے ضروری ہیں اور بیان سننے والے ساتھی بھی پہنچ چکے ہیں، اس لیے مختصر بات آج ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسی کو میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. ووٹ کا مسئلہ انتہائی اہم، انتہائی ضروری اور انتہائی اہم ترین چیز ہے. وجہ اس کے کہ میں کوئی اپنی ذاتی رائے اس کے اندر بیان کروں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون ہے، وہ میں پڑھ کے سناؤں گا اور آج کا درس یہیں تک ہوگا. حضرت نے مضمون لکھا ہے من معن، وہی پڑھ کے سناؤں گا، جہاں کچھ ضرورت ہوگی اس کو ذکر کر دوں گا. حضرت نے فرمایا کہ موجودہ دور میں گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت، دغابازی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے. اسی لیے اگر شریف لوگ اس جھنجٹ میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں، اکثر شریف لوگ اس جھنجٹ میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے. یہ غلط فہمی تو بے حد عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں. اس لیے اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند در چند غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جس کا ازالہ ضروری ہے. پہلی غلط فہمی، فرمایا کہ سیدھے سادے لوگ اپنی شرافت طبع کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام ہے. آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام ہے. اس لیے شریف آدمی کو نہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، نہ ووٹ ڈالنے کے خرخشے میں پڑنا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ یہ غلط فہمی نیک نیتی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن بہرحال غلط اور ملک و ملت کے لیے سخت مضر ہے. ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھ گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس گندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی. لہذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور سے دور برا کہا جاتا رہے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا ظلم عام فرما دیں. اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اسی ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے،
تو حدیث کی روح سے آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کی بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کی جائے۔ بہت دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ حضرت سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن برسر عالم رسوا کرے گا۔ تو سمجھ لیں، جو کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو ایک ووٹ چلا گیا نا، ظالم کو ایک بندے کی تائید مل گئی۔ جب ظالم کو ایک بندے کی تائید مل گئی، کیونکہ ہماری ظالم کے خلاف ووٹ نہیں گیا، جب ظالم کے خلاف ووٹ نہیں گیا تو اس کو تائید مل گئی، جب تائید مل گئی تو بات ختم۔ لہذا پہلا نقطہ حضرت نے جو بیان فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ووٹ نہ ڈالنے سے مجھے ووٹ سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ تو گندگی کا ایک نظام ہے، وہاں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ گندا ہوگا۔ ایک بات شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی طرح ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پہ گواہی کو چھپانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل گنہگار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتم شہادۃ اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، جس کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے اور وہ اسے چھپائے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹی گواہی دی۔ بلکہ گواہی دینے کے لیے اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی انسان اپنا فریضہ ادا کرے، اس میں کسی کی دعوت یا ترغیب کا انتظار نہ کرے۔ حضرت زید ابن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألها۔ موطا امام مالک میں ہے، امام مسلم نے لکھا ہے جلد 1 صفحہ 261۔ فرمایا کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے جو اپنی گواہی کسی کے مطالبے سے پہلے ہی ادا کرتے ہیں۔ تو ووٹ بلا شبہ ایک شہادت ہے، قرآن و سنت کے یہ تمام احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، لہذا ووٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا تقاضا، ووٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا تقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ گئے، واہ بھائی واہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے اگر شریف، دیندار، معتدل مزاج کے لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کے بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ پورا میدان شریروں، فتنہ پردازوں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ دیا جائے۔ ایسی صورت میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں آئے گی۔ اگر دیندار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور ان کے حکام کا سارا عذاب و ثواب انہی کی گردن پر ہوگا۔ خود ان کے آنے والی نسلیں اس شر و فساد سے کسی طرح محفوظ نہ رہ سکیں گی جس پر بند باندھنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ پہلی بات یہ تھی کہ عام ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالنے چاہیے، شریف لوگوں کو نہیں ڈالنا۔ شریفوں کو کیا کام؟ جب شریف ووٹ نہیں ڈالیں گے تو بدماش ڈالیں گے، تو پھر وزیر اعظم بھی تو بدماش آئے گا، ملک کا بڑا بھی تو بدماش ہے گا۔ پھر ہم ان سے کیسے تقاضا کریں گے آپ دین کا کام کریں؟ ہم ان سے کیسے تقاضا کریں گے کہ آپ دین کی مدد کریں؟ ہم ان سے کیسے تقاضا کریں گے آپ شریعت کے اصولوں کی پاسداری کریں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات انتخابات کے سلسلے میں دوسری غلط فہمی، جو پہلی غلط فہمی سے زیادہ سنگین ہے، کہ دین کو لوگوں نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود سمجھ لی ہے، اس لیے سیاست اور معیشت کے کاروبار کو وہ دین سے بالکل الگ سمجھتے ہیں اور یہ سارے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد سمجھتے ہیں۔
چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنی نجی زندگی میں نماز، روزے، وظائف اور رات کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انہیں خرید و فروخت کے معاملات میں حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ نکاح و طلاق اور برادریوں کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ انتخاب کو بھی خالص دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس سے مختلف قسم کی بدعنوانیوں کو گوارا کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اپنا ووٹ اپنی دیانتدارانہ رائے کی بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اس کا زیادہ حقدار ہے، لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے رشتے یا ظاہری لحاظ سے مروت سے متاثر ہو کر اپنے ووٹ کو غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ شرعی اور دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب کے الفاظ ہیں، میں اپنے الفاظ نہیں ادا کر رہا، بہت سخت الفاظ۔ فرمایا، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایسے لوگ انتخابات کو خالص دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں مختلف قسم کی بدعنوانیوں کو گوارا کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اپنا ووٹ اپنی دیانتدارانہ رائے کی بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خوب جانتے ہیں جس شخص کو وہ ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اس کا زیادہ حقدار ہے، لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے رشتے یا ظاہری لحاظ و مربت سے متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کو غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ شرعی اور دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب کوئی بات کو انصاف کی کہو، خواہ وہ شخص جس کے خلاف بات کہی جا رہی ہو تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جو کسی شخص کے بارے میں ضمیر اور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ جس کو ووٹ دے رہے ہو وہ ووٹ کا مستحق نہیں، یا کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں زیادہ اہلیت رکھتا ہے، تو اس وقت محض ذاتی تعلقات کی بنا پر ووٹ دینا جھوٹی گواہی کے ذیل میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کی مذمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی ہے، اسے بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، تم پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور جھوٹی گواہی سے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر میں شمار فرمایا ہے، اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ وعیدیں صرف ووٹ کے غلط استعمال پہ صادق آتی ہیں، اور وہ ووٹ جو محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر دیا گیا ہو، روپے پیسے لے کر کسی نااہل کو ووٹ دینے میں جھوٹی گواہی کے علاوہ رشوت کا بھی گناہ عظیم ہے۔ لہذا ووٹ ڈالنے کے مسئلے کو ہرگز یوں نہ سمجھا جائے کہ خالص دنیاوی مسئلہ ہے اور دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھیے آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی اس شہادت کا استعمال کس حد تک دیانتداری کے ساتھ کیا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاک باز ہیں، صبح سے شام تک بے شمار گناہ کرتے ہیں، اگر اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو تو کیا حرج ہے؟ فرمایا کہ سمجھ لو یہ نفس و شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اول تو انسان اگر ہر گناہ کا ارتکاب کے وقت یہی سوچا کرے کہ کبھی کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو اگر کوئی شخص تھوڑی سی گندگی میں ملوث ہو جائے تو اس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ غلاظت کے تالاب میں چھلانگ لگانی چاہیے۔ واضح سی بات۔ دوسری بات ہے گناہ کی نوعیتوں میں بڑا فرق ہے۔ جن گناہوں کے نتائج بد پوری قوم کو بھگتنے پڑے ان کا معاملہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم کو اپنی ذات میں کتنے ہی گھنونے اور شدید ہیں، لیکن ان کے اثرات دو چار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لیے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے۔ ان سے توبہ استغفار کر لینا بھی آسان ہے، ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف جس گناہ کا برا نتیجہ پورے ملک کو پوری قوم نے بھگتنا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی،
یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر کسی وقت انسان اس بدعملی سے آئندہ کے لیے توبہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے عہدہ برا ہونا بہت مشکل ہے کہ اس کے عذاب سے رہائی کی امید بڑی کم ہے۔ اس حیثیت سے یہ گناہ چوری، غلط ووٹ ڈالنا، چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے، اور اسے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ ہم صبح شام 20 گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر یہ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت توبہ کی توفیق بخشے تو معاف ہو سکتے ہیں، ان کی تلافی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں پنسا لیں جس کی تلافی ناممکن ہے اور معافی ہونا بہت مشکل ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ غلط بھی استعمال ہو جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اول تو اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے پوری آبادی میں ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بے دین بدعقیدہ برقرار امیدوار کے بیلٹ باکس میں صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک یا بددیانتی بھی پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے مروجہ نظام میں ایک ووٹ قیمتی ہے۔ یہ ہر فرد کا شرعی، اخلاقی، قومی، ملی فریضہ ہے کہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے۔ وما علینا الا البلاغ، حضرت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور ظاہر بات ہے باہر جو موسم ہے اس کے اندر لوگ زیادہ بات سننا اصل میں دل میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک دو مسئلے میں ضروری بیان کر دیتا ہوں۔ اصل میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، حضرت حسن کی، حضرت معاویہ کی، اس سب کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، لیکن موسم ایسا ہو گیا انسان کا جی نہیں لگتا طبعی طور پر۔ چند ضروری باتیں بتا دوں۔ شریعت میں وہ عورت جو گھر میں رہتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، فرمایا کہ خواتین چند باتیں، فتویٰ ہے میرے پاس، جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے، خواتین چند باتوں کا اہتمام کر کے ووٹ ڈالنے جا سکتی ہیں۔ پہلی بات، مکمل شرعی پردے کے ساتھ جائیں، بناؤ شنگار یا خوشبو لگا کر نہ جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط بالکل نہ ہو۔ نمبر 3، پولنگ اسٹیشن مسافت سفر شرعی سے کم ہو، اگر پولنگ اسٹیشن کی مسافت سفر شرعی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو محرم کے ساتھ جائیں، بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے۔ ایسے اگر کوئی عورت عدت کے اندر ہے تو عدت کے اندر ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی چیزیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر کوئی اور ضرورت کی بات ہوئی تو انشاءاللہ میں وہ ریکارڈ کر دوں گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ والے نیک حکمران ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین کا کام کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے ایسے اللہ والے نیک اور پاکیزہ حکمران عطا فرمائیے۔ ہمارے مل بیٹھنے کو یہ ساتھی اتنی مشکل سے آئے ہیں، موسم کی دشواریوں کے باوجود آئے، ان کے آنے کو قبول فرمائیے۔ جو ساتھی پیغام آ رہے ہیں، جو ساتھی سفر راستے سے واپس چلے گئے ہیں، اللہ ان کے بھی نکلنے کو قبول فرمائیے، اور جو آئے ہیں ان کو عافیت و سلامتی کے ساتھ گھر پہنچنے کی، اور عافیت و سلامتی کے ساتھ گھر پہنچنے کی حفاظت کی ضمانت عطا فرمائیے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین آمین.